إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت سے نوازا اور اس علم کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آدم کو میں زمین میں خلافت عطا کروں گا. اگرچہ فرشتوں نے اپنی خدمات پیش کی کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی ثنا کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات میرے علم میں ہے تمہارے علم میں نہیں ہے. جو مخلوق میں پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ علم کے اعتبار سے تم سے افضل ہوگی اور اس میں خیر کا پہلو غالب ہوگا. اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ آدم جو ہے وہ علم کے اعتبار سے افضل ہے ملائکہ سے، فرشتوں سے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عملاً آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ واسطے فرشتوں کے اسجدوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو. سجدہ کرنے کے بارے میں مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، اور جو زیادہ دل کو بات لگتی ہے وہ یہی ہے. انگریزی میں سجدے کا معنی، لفظی معنی ہے جھک جانا. ایک کیفیت وہ ہے جو نماز میں ہم سجدے کے نام سے اختیار کرتے ہیں، اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دینا، 7 اعضاء پہ
اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا ایک سجدے کی وہ کیفیت ہے جو ہمارے ذہن میں موجود رہتی ہے، لیکن سجدے کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے جھکنا، اور انگریزی میں سجدے کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بو کے لفظ سے ہے جس کا معنی ہی جھکنا ہے۔ ایک تو اس کی جو صحیح یا دل کو زیادہ لگنے والی اور پھر بغیر کسی تعویل کے ترجمہ یا تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ اور اس کی جو عظمت ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کا اعتراف کر لو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس طرح کا سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں اسی طرح کا سجدہ اگر مان لیا جائے کہ اسی سجدے کا حکم اللہ نے دیا، تو اس کے بارے میں پھر مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور عبادت کا سجدہ جو ہے وہ نہ پہلے جائز تھا نہ آئندہ کبھی جائز ہوگا، اور تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تعظیمی سجدہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ لیکن جو لوگ سجدے کی اسی کیفیت کو اس کا معنی کرتے ہیں انہوں نے یہ اس کی تعویل کی ہے، لیکن اس کی اچھی جو تعویل ہے یا ترجمہ وہ یہی ہے کہ تعظیم کے طور پہ جس طرح آج بھی بعض لوگ تعظیم کے طور پہ دوسرے کے آگے سلام لیتے ہوئے تھوڑا جھک جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم بھی آدم کے آگے تعظیم کے طور پہ جھک جاؤ، اور فرشتے جو تھے وہ جھک گئے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں سجدے کا معنی مسخر کرنے کے معنی میں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں خلیفہ بنا کے آدم کو بھیج رہا ہوں دنیا میں، اور اس کو با اختیار میں نے بنایا ہے، اگر نیکی یہ کرنا چاہے تو جو نیکی کے فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ تعاون کریں اور نیکی کی راہ کو اس کے لیے آسان بنا دیں، اور جو اگر یہ کسی برائی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو جو معاون فرشتے جو ہیں وہ اس راستے میں بھی اس کا معاون بنے اور اس کی راہ صاف کریں۔ یعنی فرشتوں کو دونوں کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے، اس کو اس کے آگے جھکا کے کہ دنیا میں یہ با اختیار مخلوق میں بھیج رہا ہوں، اور یہ جو سا بھی راستہ اختیار کرنا چاہے نیکی کا یا برائی کا تم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا للملائکۃ سارے فرشتوں کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہ بات تو واضح ہے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے اتنی فضیلت اختیار کر چکا تھا کہ فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، لہذا وہ بھی اس کے حکم میں شامل ہو گیا۔ لیکن جو اچھی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی مخلوق تھی انسان کے علاوہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم انسان کے آگے جھک جاؤ، اور لفظ تو فرشتوں کا ہے لیکن فرشتے جو ہیں وہ اس وقت سب سے اولا اور افضل مخلوق تھے۔ اولا اور افضل مخلوق کا نام لینے کے بعد باقی جو ادنا مخلوق تھی وہ از خود اس کے حکم میں شامل ہو گئی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا یا زکوٰۃ کا حکم جہاں کہیں بھی دیا ہے وہ مذکر کے صیغے میں دیا ہے، اقیم الصلاۃ، سارے مرد جو ہیں وہ نماز قائم کریں۔ عورتوں کا الگ نام لے کے کہیں بھی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، عورتوں کا الگ نام لے کے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہیں بھی اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سے عورتیں مستثنیٰ ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مردوں کو یہ حکم دے دیا گیا جو قوام ہیں گھر کے، تو پھر قوام کے بعد جو اس کے تابع مخلوق ہے خواتین عورتیں وہ اب خود اس حکم میں آ گئی۔ جب مردوں کو حکم دے دیا کہ تم نماز قائم کرو تو عورتیں جو ہیں وہ تابع ہیں مردوں کے، لہذا وہ اب خود اس حکم میں شامل ہیں، ان کے لیے الگ صیغہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب فرشتوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ، تو پھر اس کے بعد جنات کا الگ سے نام لینا ضروری نہیں تھا، بلکہ وہ اب خود شامل ہو گیا کہ جب فرشتوں کو حکم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ لہذا
فرشتوں نے بھی اور جنات نے بھی سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے یا جھک گئے. اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا. ابلیس کا مادہ ہے با لام سین. بلاسا کا معنی ہے مایوس ہو جانا. ابلیس اس کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ مایوس ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، مغفرت سے مایوس ہو چکا ہے، جنت سے مایوس ہو چکا ہے. ابلیس کا معنی مکمل طور پہ بہت زیادہ مایوس. اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے انکار کر دیا. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبارا، اور بڑا بننے کی کوشش کی، تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں سے ہو گیا. اب ایک تو ہے عملی گناہ، سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی کہ اس کا جرم کیا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مد مقابل بن کے آ گیا. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدہ کرنے کا تو ابلیس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے انکار کیوں کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے جواب میں ابلیس نے یہ بات کہی، انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جس کی فطرت میں اونچائی کی طرف جانا ہے. وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے جس کی فطرت میں نیچے جانا ہے. لہذا میں آدم سے بہتر ہوں. آدم مجھ سے حقیر ہے، مجھ سے کم تر ہے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کا انکار کیا اور اللہ کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کی، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافروں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں سے ہو گیا. جو مطیع تھے، فرما بردار تھے، ان کی فہرست سے فارغ ہو گیا وہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اپنی سزا بھگتے گا. اگر وہ مومن ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کے دل میں تکبر ہے. اور تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر جاننا، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر جاننا. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. سود کی وضاحت فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سود کے کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے ہیں. اور اس کا جو کمتر درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ ماں سے زنا کرنے کے برابر. اور اس کا جو سب سے پہلا درجہ ہے، یعنی بہت ہی بڑا گناہ، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کسی مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا. سب سے سود کا جو انتہائی مہلک درجہ ہے، انسان کو تباہ اور برباد کرنے والا درجہ، سب سے اولا درجہ، آپ اندازہ لگائیں کہ سود جو ہے اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور 70 درجے ہیں اس کی. اور کمتر درجہ جو ہے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اور سب سے جو پہلا درجہ ہے انسان کو ہلاک کرنے والا، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. یہ ہے تکبر. اور فرمایا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں تکبر تو میری چادر ہے، جس نے میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جہنم میں ڈال کے چھوڑوں گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں وہی بات ارشاد فرمائی، استکبارا، اس نے بڑا بننے کی کوشش کی. بڑا تھا نہیں وہ. اللہ کے حکم کے آگے تو سارے کے سارے محتاط ہیں، غلام ہیں اس کے مطیع و فرمان ہے جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی. لیکن ابلیس نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی اور کافروں میں سے ہو گیا.
آگے اللہ فرماتے ہیں باقی جتنے بھی فرشتے تھے انہوں نے جب آدم کی عظمت کا اقرار کر لیا کہ ہاں یا اللہ آدم جو ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہم سے افضل ہے اور ہم اس کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے خلافت کا فیصلہ فرما لیا کہ آدم کو میں زمین کا خلیفہ، فیصلہ تو پہلے فرما دیا تھا لیکن عملاً ثابت کر دیا کہ انسان جو ہے واقعی مستحق ہے زمین کی خلافت کی۔ اب اس کے بعد انسان کا امتحان لینا چاہا اللہ تعالیٰ نے۔ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا، جب یہ سجدے کا معاملہ ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، اسکن سکونت اختیار کر، ٹھہر جا، انتا تو وزوجک، اور تیری بھی، حضرت حوا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پہ اور معجزات کے طور پہ ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیں، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر لیں، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر لیں۔ یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے عملاً ہمارے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ جیسا چاہے ویسا اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اب دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو۔ یہاں بھی مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ سکونت کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملکیت نہیں فرمایا کہ تمہاری ملکیت ہے یہ، بلکہ سکونت کا لفظ استعمال فرمایا جس کا معنی ہے عارضی طور پہ کسی جگہ ٹھہر۔ سکونت کے معنی میں یہ مفہوم موجود ہے کہ سکونت کا معنی ہی یہ ہے کہ عارضی طور پہ کسی جگہ پہ ٹھہرا گیا، اس میں ملکیت کا سفر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ٹھہرو اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا، اور دونوں کھاؤ، کل واحد کے لیے اور کلا دونوں کے لیے، اور دونوں کھاؤ منہا، اس جنت سے، راغدن، راغدن کا مطلب یہ ہے کہ بکثرت، جتنا چاہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جیسا چاہو، جتنا چاہو، جس وقت چاہو کھاؤ جنت کے پھلوں سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جیسے تم چاہو، ولا تقربا، یہ اللہ تعالیٰ تسنیہ کے فرما رہے ہیں دونوں کے لیے، حضرت آدم کے لیے بھی اور حضرت حوا کے لیے بھی۔ ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک درخت مقرر فرما دیا کہ بھئی تمہارا امتحان ہے اس میں، یہ جو درخت ہے اس کے پاس نہ جانا۔ اب کون سا درخت ہے اس تجسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امتحان لینا مقصود تھا، اور امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز مقرر کر سکتے تھے، درخت مقرر فرما دیا، یا کوئی دیوار مقرر فرما دیتے، کوئی گھر مقرر فرما دیتے، یا کوئی بھی چیز مقرر فرما دیتے۔ مقصود یہ تھا کہ اس کا امتحان لیا جائے کہ واقعی یہ ہمارے امتحان میں کامیاب رہتا ہے یا نہیں رہتا، جنت کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے یا نہیں بناتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقربا هذه الشجرۃ، یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت سے نہ کھانا، پیچھے فرمایا کلا، دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ لا کلا، کہ اس درخت سے نہ کھانا، بلکہ یہ ہے اس درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی وسوسہ بھی نہ آئے کہ میں اس درخت کے پاس جا کے دیکھوں تو صحیح یہ درخت کیسا ہے، تمہارا دل نہ للچا جائے جا کے دیکھ کے، اچھا میں چھو کے تو دیکھوں، پکڑ کے تو دیکھوں،
اچھا ذرا میں ذائقہ تو اس کا دیکھوں کیسا ہے، فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کو جانے والے جتنے راستے ہیں، فرمایا کہ عورت جو ہے وہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، پاؤں میں زیور پہن کے باہر نہ نکلے، پاؤں کو زور سے نہ مارے، اور بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ نکلے. یہ ساری پابندیاں اس لیے لگائیں کہ یہ ساری باتیں یا ساری چیزیں جو ہیں یہ زنا کی طرف لے کے جانے والی ہیں. عورت بے حجاب ہو کے نکلتی ہے، فیشن کر کے باہر نکلتی ہے، زیورات پہن کے باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مردوں کے دلوں میں ہیجان پیدا کرتی ہیں، زنا کی طرف رغبت دلانے والی ہیں. لہذا فرمایا کہ زنا کو جانے کے جو راستے ہیں ان راستوں پہ بھی قدم نہ رکھو، وہ سارے راستے بھی شریعت نے بند کر دیے. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے آدم سے اور حوا سے یہ بات کہی کہ اس درخت کو جانے والے راستے جو ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا، ان سے نہ گزرنا، کہیں تمہارے دل میں کوئی خواہش نہ پیدا ہو جائے کہ میں اس درخت کو دیکھوں تو صحیح، یا ہاتھ تو لگاؤں یا چکھوں تو صحیح. فرمایا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا. امتحان تھا آدم علیہ السلام کا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَتَكُونَا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں سے، تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے. ظالم جو ہے وہ صرف اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا. ظلم کا مطلب یہ ہے کسی کا حق تلف کرنا، کسی کا حق مارنا. جو انسان ظلم کرتا ہے وہ دوسرے کا حق بھی مارتا ہے اور اپنا بھی حق مارتا ہے. دوسرے کا حق اس طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ اے معاذ، تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ حضرت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے بندے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کریں، اللہ کی توحید میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں. اور پھر بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت سے نوازے. اب جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ یہ کہ انسان اللہ کا جو حق ہے وہ اسے نہیں دیتا. اللہ کا حق یہ ہے کہ بندگی اس کی جائے، اطاعت اس کی جائے، فرما برداری اس کی جائے. یہ تو اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق بھی مارا انسان نے، اور اپنا حق یوں مارا کہ حق ہمارا تھا جنت لینے کا. اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی توحید پہ ایمان لا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ بندوں کو جنت میں بھیج دے. اب اس جنت کو بھی ہم نے ٹھکرا دیا، اپنے آپ پہ بھی ظلم کیا اور اللہ کا حق بھی مارا. دونوں طرح سے حق مارے گئے. جو ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی تابع داری نہیں کرتا، اللہ کا حق بھی مارتا ہے اور اپنا حق بھی مارتا ہے. یہ ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ان دونوں نے اللہ کی آزمائش پہ پورے نہ اترے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس پہ قائم نہ رہ سکے، اور فرمایا کہ اگر تم نہ اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَذَلَّ، اذلہ کا معنی ٹال دینا، ہٹا دینا، بہکا دینا، پھسلا دینا. فَأَذَلَّهُمَا، اب شیطان جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرما دیا کہ اب تو کافر ہے، تو نے میرے حکم کا انکار کر دیا. اب قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے. ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شیطان کو یہ بات کہی کہ تم سجدے کا حکم دیا، شیطان نے انکار کر دیا، تو شیطان نے یہ بات کہی کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہذا میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا. اور اس نے دلیل یہ دی گمراہ کرنے کی کہ یا اللہ تو اگر مجھے حکم نہ دیتا سجدہ کرنے کا تو میں نہ انکار کرتا. آپ دیکھیے دلیل کیسی ہے. یہ قرآن میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی، اگر تو مجھے حکم نہ دیتا میں انکار نہ کرتا، لہذا اصل گمراہی تو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے.
بڑی دلیری ہے اور کتنا بڑا. یہ وہی بات ہے جو مشرک کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو ہم شرک نہ کریں. اور ہمارے کئی بے نصیب لوگ جو ہیں ہاں جی اگر اللہ کو منظور ہوگا تو نماز پڑھ لیں گے, اللہ کو منظور نہیں تو ہم کیسے کریں. یہ وہی شیطان والی دلیل ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا, اگر تو حکم نہ دیتا تو میں انکار نہ کرتا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اس کے انکار کی وجہ سے, تو آدم میں اور شیطان ابلیس میں ٹھن گئی, آپس میں دشمنی ہو گئی دونوں کی کہ میں اللہ کا مغضوب اس لیے ہوا کہ اس آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا, لہذا شیطان کی, ابلیس کی اور آدم کی آپس میں دشمنی ہو گئی. اب شیطان یا ابلیس اس انتظار میں تھا, اس تو میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں آدم سے بدلہ لوں اس کا, جس کی وجہ سے میں مغلوب ٹھہرا, میں راندہ درگاہ ہوا. چنانچہ وہ اس تو میں لگا رہا کہ کیسے میں اپنا بدلہ آدم سے لیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے واقعہ تو یوں ہی بیان فرمایا ہے کہ جب جنت میں چلے گیا تو شیطان نے بیل پھسلا دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک دن آدم علیہ السلام داخل ہوئے اور دوسرے دن شیطان نے پھسلا دیا. ممکن ہے 10 سال کا عرصہ گزرا ہو, 50 سال کا عرصہ گزرا ہو, 100 سال کا عرصہ گزرا ہو, اس کا تعین تو نہیں کیا گیا, لیکن لگتا یہ ہے سیاق و سباق سے کہ آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات نکل گئی, بھول گئی کہ شیطان جو ہے یہ میرا دشمن ہے یا شیطان کسی اور مجھ سے بدلہ لے گا. زمانہ کافی گزر گیا اور آدم علیہ السلام کو اس شدت سے وہ بات یاد نہ رہی جس شدت سے ابتدا میں ذہن میں تھی کہ یہ میرا دشمن ہے اور یہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. چنانچہ شیطان نے آہستہ آہستہ بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا تذکرہ فرمایا ہے فَأَزَلَّهُمَا, پھسلا دیا ان کو, لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ وضاحت بھی ارشاد فرمائی ہے. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا آدم علیہ السلام کے دل میں. اور اس مقام پہ مفسرین نے ویسے بڑی لمبی تفسیریں کی ہیں کہ ابلیس تو جنت سے باہر تھا, وہ وسوسہ کیسے ڈال سکتا تھا, یا وہ جنت کے اندر تھا جب اس نے وسوسہ ڈالا, انسان کی شکل میں سامنے آیا, یا ویسے وسوسہ ڈالا اس نے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان کا حاصل کچھ نہیں. آپ جتنا بھی اس سے بات کر لیں یا جتنی بھی لمبی تفسیریں آپ پڑھ لیں, اس کا حاصل جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. اور ہدایت جو ہے انسان کو جو لا حاصل بات سے ہے ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے, وقت اپنا ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو اصل بات تھی وہ اللہ نے بتا دی ہمیں کہ شیطان پیچھے لگ گیا آدم علیہ السلام کے کہ میں اس سے اپنے انتقام لوں گا, اور آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کے دل میں بس اسے ڈالنے شروع کر دی اس درخت کے بارے میں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ابلیس نے آدم علیہ السلام پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے. قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے ان تکونا ملکین, کہ تم کہیں دونوں فرشتے نہ بن جاؤ, نوری نہ بن جاؤ. اب یہ ایک پرکشش قسم کی بات تھی کہ اچھا یہ درخت جو ہے جو کھاتا ہے وہ خاکی کی بجائے نوری بن جاتا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ خاکی جو ہے وہ نوری بن جائے, اور نور تو بڑی پرکشش چیز ہے, بڑی اچھی چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس درخت کی تاخیر میں یہ چیز ہے کہ جو اس کو کھائے گا وہ نوری بن جائے گا. اور دوسری بات شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ ڈالی او تکونا من الخالدین, او تکونا من الخالدین, یا اس کا دوسری تاثیر یہ ہے کہ یہ آب حیات کی تاثیر رکھتا ہے درخت. جو آدمی اس کو کھا لیتا ہے اس کو موت نہیں آتی, وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے.
جس طرح اللہ کی ذات ہے. اب دیکھیے کہ شیطان نے کس طرح بہکایا یا کس طرح وسوسے ڈالے اور کیسی کیسی پٹی پڑھائی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، انی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بڑی ہمدردی کر رہا ہوں. یہ بات تمہیں بتا کے جو اللہ نے نہیں بتائی. اللہ نے تم سے یہ بات چھپائے رکھی ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اس درخت کی تاثیر بڑی اچھی ہے جیسے اللہ نے منع کیا ہے تمہیں. یہ ذرا کھا کے دیکھو، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، یا پھر تم نوری بن جاؤ گے. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی ان باتوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام وسوسے میں پڑ گئے اور شیطان ان کو دھوکہ دینے میں، فریب دینے میں کامیاب ہو گیا. فَأَزَلَّهُمَا، پس دونوں کو پھسلا دیا، راستے سے ہٹا دیا. الشیطان و شیطان نے انہا سے مراد اس حکم سے جو حکم اللہ نے دیا تھا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوا دیا. اخراجہ کا معنی، خراجہ کا معنی خود نکلنا، اور اخراجہ کا معنی دوسرے کو نکالنا. اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو شیطان نے نکلوا دیا جنت سے، مما كَانَا فِيهِ، اس جنت سے یا ان نعمتوں سے جن نعمتوں میں حضرت آدم اور حوا تھے، ان سے محروم کر دیا شیطان. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا، حبوط کسے کہتے ہیں؟ حبوط الطائرہ کا لفظ جو ہے وہ تو عام طور پہ ایئرپورٹ پہ استعمال ہوتا ہے. حبوط کا معنی نیچے اترنا. اهْبِطُوا، نیچے اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہ جو جنت سے خروج تھا یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ جنت سے خروج جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی اور کوتاہی کی سزا تھی. جنت سے نکل جاؤ. اور دوسری بات یہ کہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن. اب یہاں بھی مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ تم آپس میں، یعنی آدم اور ابلیس، یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور تم اب یہاں سے نکل جاؤ جنت سے، اور تمہاری یہ دشمنی قائم رہے گی قیامت تک. ابلیس جو ہے وہ شیطان سے دشمنی کرے گا، اور ابلیس انسان سے دشمنی کرے گا، اور انسان جو ہے اسے چاہیے کہ وہ شیطان کا دشمن بن کے رہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھ کے رہے. تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. بعض نے یہ اس کا مفہوم لکھا ہے کہ یہ بھی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ اب تمہاری اولاد جو ہے یعنی ابن آدم، یہ بھی اس کے لیے ایک دوسری سزا ہے کہ ان میں دشمنیاں چلتی رہیں گی دنیا میں. آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے والے لوگ کم ہی ہوں گے، لیکن جو بات زیادہ قوی لگتی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ آدم کی اور ابلیس کی دشمنی شروع ہو گئی وہیں سے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پہلے سے آگاہ کر دیا کہ تم دونوں آگاہ رہو. آدم علیہ السلام جو ہیں، آدم یا ابن آدم، ابلیس اس کا دشمن ہے، اور ابن آدم کو چاہیے کہ وہ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھ کے رہے. یہ اب اور بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو ہمیشہ دشمن سمجھتا ہے آدم کو اپنا، لیکن آدم جو ہے یا ابن آدم یا انسان جو ہے وہ بعض اوقات شیطان کو اپنا دوست بنا کے رکھتے ہیں. اللہ کی نافرمانی والے کام بڑی رغبت سے کرتے ہیں. اللہ کی سرکشی اور بغاوت سے
بڑی دل میں لذت محسوس کرتے ہیں، اور یہی معنی ہے کہ شیطان کو دوست بنا کے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر رکھا ہے کہ یہ تو تمہارا عدو مبین ہے، بڑا کھلا دشمن ہے تمہارا، اور اس کو اپنا دشمن سمجھ کے رہنا دنیا میں۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے، فی الارض زمین میں، مستقر جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے، قیام ہے، ومتاع اور سامان زیست ہے، الہی ایک خاص وقت کا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں تم جاؤ گے تو دنیا میں تمہارا رہنا اور تمہارا زندگی بسر کرنا ابدی نہیں ہے، ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ زمین جو ہے یہ تمہاری ابدی قیام گاہ نہیں ہوگی، بلکہ مختصر سے وقت کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، کسی کو 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنا بھیجنا ہے۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تمہارا اصل جو مقام ہے وہ کون سا ہے؟ تمہارا اصل مقام وہی ہے جس سے تم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا اللہ کی نافرمانی کر۔ تمہارا اصل مقام وہی ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ وہی ہے، تمہیں آنا وہیں چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اللہ کے امتحان اور آزمائش میں پاس ہو کے آنا تمہیں وہیں چاہیے۔ لہذا تمہارا امتحان لینے کے لیے عارضی طور پہ تھوڑے وقت کے لیے میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں، اور وہاں پہ تمہیں میں سامان زیست مہیا کروں گا، زندگی کی تمہاری ضروریات تمہیں مہیا کروں گا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، سہنے کے لیے جو تمہاری ضروریات ہوگی وہ تمہیں دوں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، الہین یہ ہے تھوڑے وقت کے لیے، عارضی زندگی ہوگی، یہ محدود وقت کے لیے ہوگا۔ یہ اس دنیا کو اپنا ابدی ٹھکانہ نہ سمجھ لینا۔ اور سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود قرآن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن باتوں کا حکم دیا ہے، سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کے اس پہ عمل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر زندگی بسر کرتا ہے۔ درخت کے سائے تلے انسان سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد جس انسان کو یہ پتا ہے کہ میں مسافر ہوں، یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے آیا ہوں، وہ اس جگہ کو اپنا ابدی ٹھکانہ نہیں بناتا، یا وہاں زمین کے بھاؤ تو نہیں معلوم کرتا، وہاں پہ فلیٹ اور پلاٹ نہیں بنانے شروع کر دیتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ابدی چاند منٹ کے لیے میں نے سستانا ہے، اس کے بعد میں پھر میرا سفر شروع ہونے والا ہے۔ یہ تو ایک چند لمحے کی بات ہے۔ 50 سال، 60 سال، جتنے بھی لوگ آئے، 14,000 سال یا 20,000 سال، کروڑ سال، جتنے بھی ہم گزر چکے ہیں، سال ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہاں نہ کوئی نبی رہا، نہ ولی رہا، نہ کوئی چھوٹا، نہ بڑا، نیک اور گناہگار، سارے کے سارے سب نے جانا ہی جانا ہے۔ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ کیسے و کسرا کے جو مالک ہیں وہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے سرکش، اور اتنی دنیا اللہ نے دے رکھی انہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے گھر میں یہ احساسہ ہے کہ 1 کلو جو ایک طرف پڑے ہیں، اور یہ چمڑے کا بستر ہے آپ کا، اور یہ تکیہ ہے آپ کا، اور یہ ایک لوٹا ہے آپ کا، یہ آپ کا ایک چادر ہے، یہ 3-4 چیزیں سارے گھر میں پڑی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ عمر تم کس حال میں ہو، تمہاری سوچ کیسی ہے، تم ابھی اسی مقام میں ہو۔ میرا اور اس دنیا کا کیا تعلق آپس میں؟ میرا اس دنیا سے تعلق تو اتنا ہی ہے جس طرح مسافر ایک جگہ پہ قیام کرتا ہے تھوڑی دیر سستانے کے لیے، پھر چل کھڑا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ کیسے ہو کس طرح کے لیے نعمتیں دنیا میں ہو اور ہمارے لیے نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی ہو؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی خبردار کر دیا
فی الارض مستقر، تم زمین میں جاؤ، تمہارا ٹھکانہ زمین کو میں نے بنایا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا بمتاع الہین کہ وہاں کی زندگی جو ہے وہ ایک تھوڑے وقت کے لیے ہے، سستانے کے لیے ہے، مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى آدم نے سیکھے من ربہ اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات۔ اب یہاں پہ کچھ مضمون جو ہے وہ حذف ہے۔ قرآن مجید میں باتیں چونکہ ساتھ ساتھ ارشاد فرمائی گئی ہیں، لیکن انسان اپنے ذہن سے یہ بات سوچ سکتا ہے یا انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، فرمایا اچھا جنت سے نکل جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، زمین پہ آ گئے آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی بڑی، میں جنت سے محروم کر دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام اپنے دل میں پشیمان ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، ندامت ہے۔ اب وہ رو رہے ہیں کہ میں کیسے اللہ کو مناؤں، کیسے اللہ کو راضی کروں، جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ میرا بندہ جو ہے وہ تو بڑا مضطرب ہو گیا، میرے لیے بندہ تو بڑا پریشان ہو گیا اپنی غلطی پہ، بندہ تو بڑا نادم ہے اپنی اس غلطی پہ۔ اب جب بندہ اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہاں پہ وہ سارا جو عملاً بات ہوئی یا جو واقعہ پیش آیا یا جو سیاق و سباق بتا رہا ہے، اس میں سے یہ مضمون جو ہے یہ ہدف ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، مضطرب ہوئے، روتے دھوتے رہے کہ میں اللہ سے کیسے اب ہم کلام ہوں۔ اللہ نے مجھے بڑی فضیلت دی تھی، اللہ نے مجھے بڑی عظمت دی تھی، اللہ نے مجھے بڑی نعمت سے نوازا تھا، اور اس دشمن نے مجھ سے انتقام لے کے مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا۔ اب میں اللہ کو کیسے مناؤں، کیسے اللہ سے درخواست کروں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطی ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات دیکھی کہ آدم جو ہے وہ نادم ہے، پشیمان ہے اور مضطرب ہے، بے چین ہے اپنی غلطی پہ، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خود ہی یہ بات بتائی کہ اچھا اگر تم مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی غلطی اور اپنے گناہ کی تلافی کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کلمات کہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ لنکونن من الخاسرین۔ کتنا مہربان ہے ہمارا اللہ رب، اور کتنا رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے کے لیے خود ہی یہ کلمات بتا دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، قیامت کے دن ایک بندہ حساب کتاب کے لیے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس کو گنوائیں گے، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تیرے سامنے لوگ برائی کرتے رہے، منکرات کرتے رہے، تو نے ان کو روکا کیوں نہ؟ اب اللہ تعالیٰ کے کیوں کا جواب کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کسی بات پہ کیوں کا سوال کر لے تو ہے کسی کے پاس جواب؟ انسان ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بتائی ہیں قیامت کے دن حساب کتاب کے بارے میں، ان ساری حدیثوں میں یہی بات ملتی ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے بیوی دی، تجھے بچے دیے، تجھے گھر بار دیا، تو نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ میں نے تجھے علم دیا، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے دولت دی، تو نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ میں نے تمہیں سرداری دی، میں نے تمہیں حکومت دی، میں نے تمہیں اختیارات دیے، تم نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ ہر حدیث میں، ہر بات میں سوال اسی چیز کا ہے کہ بندے تو نے میرا کیا شکر ادا کیا؟
اور شکر انسان ادا کر ہی نہیں سکتا اللہ کا. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہر انسان. اور جس انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کر لیا کہ تو نے میرا کیا شکر ادا کیا ہے, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. انسان اس ایک آنکھ کا شکر ادا نہیں کر سکتا, اس کان کا شکر ادا نہیں کر سکتا, اس دماغ کا شکر ادا نہیں کر سکتا, یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑک رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا, یہ جو گردے فلٹر کر رہے ہیں پانی کو یا پیشاب کو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا, پھیپھڑے جو کام کر رہے ہیں انسان سانس لے رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک کہ کون سی چیز ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ کسی کون سی نعمت کا تم شکر ادا کرو گے, شکر ادا نہیں کر سکتا انسان. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے میرے بندے تیرے سامنے برائی ہوتی رہی تم نے روکا کیوں نہیں. اب بندہ خاموش ہوگا, پریشان ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخشنا چاہیں گے, اس بندے کو معاف کرنا چاہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب بھی خود ہی بتا دیں کہ اے میرے بندے تم یہ جواب دو کہ یا اللہ میں تو تیری عبادت کرتا رہا, تیرے بندے گناہ کر رہے تھے, میں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود ہی جواب بتا دیں گے, وہ بندہ جواب دے گا, اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں معاف کر دیا. بالکل یہی بات ہے یہاں بھی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو جاتی ہے, آدم علیہ السلام پشیمان ہے, مضطرب ہے, پریشان ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ کو مناؤں کیسے, اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. اب اللہ خود ہی مہربان ہوتے ہیں کہ میرا بندہ تو پریشان ہو رہا ہے, میرا بندہ تو رول رہا ہے, میرا بندہ میرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے کہ یا اللہ تجھے کیسے مناؤں, تجھے کیسے راضی کروں. بندے کو پتہ نہیں, طریقہ نہیں آتا اس کو راضی کرنے کا. پھر اللہ خود ہی بتاتے ہیں اچھا اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ کلمات کہو, ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ فرماتے ہیں کہ آدم نے ہم سے یہ دعا کی, آدم نے یہ کلمے ادا کیے, فتاب علیہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی. اب یہاں سے یہ بات بھی ہے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے, پشیمان ہوتا ہے, مضطرب ہوتا ہے, اللہ کو واقعی منانا چاہتا ہے, راضی کرنا چاہتا ہے, تو ایسا ہوتا نہیں کہ انسان اللہ کے آگے توبہ استغفار کرے تو اللہ مانے. اللہ ایسی ذات نہیں. اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کے بالکل جو نظر کا عالم ہے اس سے پہلے لمحے تک انسان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یا اللہ تو اے بندے تو توبہ کر صحیح, اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کرتے ہیں. اور پھر توبہ کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے کمن لا ذنب لہ, اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے کبھی اس نے گناہ کیا نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گویا اس نے کبھی گناہ نہیں کیا, اللہ کبھی جتاتے نہیں ہیں اسے, کبھی دوبارہ اس کو اس گناہ میں ملوث نہیں کرتے, الا یہ کہ بندہ اپنے اختیار سے پھر ایسی حرکت کرے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون, بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. گناہ ہو گیا پھر انسان پشیمان ہو, انسان پریشان ہو, انسان مضطرب ہو جائے, بے چین ہو جائے, اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے. فرمایا اللہ کو بڑے بندے اچھے لگتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین, ایسے توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے, اللہ محبت کرتا ہے ان سے. فرمایا فتاب علیہ, اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جب انسان کا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں
تو پھر اس گناہ کے اثرات اس کی زندگی پہ باقی نہیں رہتے، انسان کو پاک صاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ بات کہی اہبطوا منها جميعا کہ یہاں جنت سے تم نیچے چلے جاؤ۔ یہ دوبارہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پہلی جو اہبطوا تھا حکم وہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا تھا۔ پہلی دفعہ جو آیا ہے وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، وہ ہے اللہ کی ناراضی کا ثبوت کہ تم چلے جاؤ یہاں سے جنت میں، اور تم اب اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکے، آزمائش میں پاس نہیں ہو سکے، لہذا اس میں پاس ہونے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے میری آزمائش میں پاس ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ وہی جو خلافت عرضی کا اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا اس کے مطابق فرمایا کہ اب میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں خلیفہ بنا کے، اہبطوا جميعا، سارے کے سارے چلے جاؤ۔ آگے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا قیامت تک کے لیے، مخاطب تو آدم علیہ السلام ہے، لیکن یہ قاعدہ اور اصول جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور وہ قاعدہ اور اصول یہ ہے فَإِمَّا، پس اگر يَأْتِيَنَّكُمْ، آئے گی تمہارے پاس منی ہدن، ہدایت میری طرف سے، منی ہدن، ہدایت جو ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ لینن یا لنکن کی طرف سے نہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں، بلکہ فرمایا منی، ہدایت وہی ہے جو منی، خواہ کوئی کتنے سے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنے سے بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، کوئی امام کیوں نہ ہو، جب تک وہ ہدایت وحی سے ثابت نہیں ہوتی، جب تک وہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، یہ شرط یہ ہے کہ وحی کے ذریعے میری طرف سے وہ واقعی ہدایت آئی ہو، خوابوں سے یا مکاشفوں سے ہدایت نہ آئی ہو۔ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ میری وحی ہے، اور ہدایت وہی ہے جو منی ہوگی، اور جو منی ہدایت ہے وہ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ جی وہ تو رسول سے مل سکتی ہے۔ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ منی ہدن، اب میری طرف سے جو ہدایت آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب اللہ کی کتاب، و خیر الحدی حدی محمد، بہترین ہدایت وہی ہے جو ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، رہنمائی وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہیا کی جائے گی، اور وہ ہدایت وہی جو وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گی۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ منی ہدن، میری طرف سے جو ہدایت آئی اس کو جو فالو کرے گا، اس کی جو اتباع کرے گا، اس کی جو پیروی کرے گا، فمن تابع ہدایا، جس نے پیروی کی، جس نے اتباع کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہو، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے مستقبل میں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے
ان کے دلوں میں زبردست خوف طاری ہوگا. قلوب یومئذ واجفہ، ان کے دل کانپ رہے ہوں گے. ابصارھا خاشعہ، اور خوف کی وجہ سے آنکھیں جھکی بھی ہوں گی. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، کئی چہرے اس روز ایسے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے. شاہی کس بات کی ہوگی؟ خوف کی ہوگی. سامنے جہنم بھڑکتی ہوئی جب نظر آئے گی، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ امن میں ہوں گے قیامت کے دن. اور فرمایا ولا هم يحزنون، اور نہ ہی جو دنیا میں زندگی بسر کی ہوگی اس کا کوئی انہیں غم ہوگا. اوہو افسوس، ہم تو بڑا وقت ضائع کر کے آ گئے. یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس میں مٹی ہوتا تو اچھا تھا، یہ میرے سامنے کیا آ گیا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس دنیا میں نے کچھ کیا ہوتا اور دنیا میں کوئی نیک اعمال کر کے آگے بھیجے ہوتے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، رسول کی میں نے اطاعت کی ہوتی، رسول کی فرما برداری کی ہوتی. یہ ہے غم اس دن کا کہ انسان غم کے ساتھ، حزن کے ساتھ یہ باتیں کہے گا کہ میں نے جو دنیا میں وقت گزارا ہے میں نے تو وقت برباد کر دیا، اپنی ساری محنت میری رائے گاہ چلی گئی، میں تو سارا کچھ دنیا کے لیے کرتا رہا. بیوی بچوں کو پالنا ہے، فلیٹ بنانے ہیں، پلاٹ بنانے ہیں، فیکٹری لگانی ہے، کاروبار چلانا ہے، ڈالر کمانے ہیں، یہ جمع کرنا ہے، وہ جمع، ساری زندگی اسی کام میں گزار دی. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس کوئی میں نے نیک عمل بھی کیا ہوتا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا، کسی محتاج اور مسکین کا کوئی کام کیا ہوتا، میں نے کوئی خیر نیکی اور بھلائی کا صدقہ جاریہ کر دیا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس میں کچھ آگے کر کے بھیج دیتا اپنے لیے. یہ ہے وہ غم کے حزن کی کیفیت جو اس دن ہوگی کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری ہدایت کی اتباع کریں گے، جو میری رہنمائی پہ چلیں گے، اپنی زندگی میری اطاعت اور میری فرما برداری میں گزاریں گے، لا هم يحزنون، انہیں گزاری ہوئی زندگی کا قطعاً افسوس نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن وہ چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے کہ زندگی دنیا کی ہم نے بڑی اچھی گزاری، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، اللہ کو راضی کیا، وقت اپنا دین کے لیے دیا، دین کو سیکھتے رہے. وجوہ یومئذ مسفرہ لسعیہا راضیہ، اللہ فرماتے ہیں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو دنیا میں انہوں نے کوشش کی ہوگی اس سے بڑے خوش ہوں گے کہ دنیا میں ہماری کوشش جو تھی وہ رائگاں نہیں گئی، وہ ضائع نہیں گئی، بلکہ اللہ ہم سے خوش ہے. آج دنیا میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا اللہ کی اتباع کا، اللہ کی پیروی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا، وہ راستہ بڑا اچھا تھا. لسعیہا راضیہ، دنیا میں کی ہوئی اپنی محنت پہ، اپنی کوشش پہ بڑے شاداں فرحاں ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو. یہاں بھی بات پھر وہی ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کے، اللہ کے احکام کو جھٹلا کے کسی پیر فقیر کے پیچھے لگنا، کسی دوسرے کے پیچھے لگنا انسان کے لیے نافع نہیں ہوگا. نافع یہی ہے بات منی ہدن فمن تبع ہدایا، جو ہدایت میری طرف سے آئی ہوئی ہے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم. فرمایا جنہوں نے پھر ہمارے احکام کو جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ فضیلت وہ بھی ثابت کر دی، فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تابع بنا دیا
اور خلافت کا جو بار تھا، جو بوجھ تھا، وہ دے کے زمین پہ بھیج دیا، اور ساتھ یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ ابن آدم میں سے جو لوگ میری اس ہدایت پہ چلیں گے جو میری طرف سے آئی ہوگی، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، جو میں نے وحی کے ذریعے ان تک پہنچائی، جو اس کی پیروی کریں گے وہ تو قیامت کے دن امن میں رہیں گے، ان کے لیے خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ کافر ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ ساری وضاحت اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں یا شروع کے رکوع میں فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ اے ابن آدم، ہم تم دنیا میں گئے ہو، اس زمین پہ آئے ہو، یہ تمہارا مستقل مسکن نہیں ہے، تمہاری ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہیں میں سامان جیس دوں گا لیکن ایک خاص وقت تک جو میں نے عمر تمہاری مقرر کر رکھی، لیکن اب یہ بار خلافت میں نے تمہیں دیا ہے، اور اس آزمائش میں تمہیں کامیاب ہونا ہے، یا کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگے، اور اس کے مطابق جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے جنت ہوگی، جو ناکام ہوگے ان کے لیے جہنم ہوگی۔ اور یہ بار خلافت کیونکہ دینے کا اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن اس سے پہلے بار خلافت کس پہ تھا؟ بنی اسرائیل پہ۔ اب اگلے جو آیات ہیں، مسلسل کئی رکوع جو ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم بتائے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اس منصب سے کیوں اتارا ہے۔ منصب خلافت بنی اسرائیل کے پاس تھا تم سے پہلے، ہم نے بنی اسرائیل کو معزول کیوں کیا، ان کے جرائم کیا ہے؟ ایک تو سبب بتانا تھا بنی اسرائیل کو معزول کرنے کا، اور دوسرا یہ امت محمدیہ کو جتلانا تھا کہ اب تمہیں یہ بار خلافت دیا جا رہا ہے، تم وہ حرکتیں نہ کرنا جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کی ہیں۔ یہ جرائم تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ اعزاز چھین لیا ان سے، ہم نے عزت سے اور تقریم سے محروم کر دیا ان قوموں کو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ویسے کام کرنے لگو اور تم سے بھی وہ عزت اور اکرام چھن جائے جو میں نے تمہیں دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انشاءاللہ اگلے رکوع سے مطالعہ کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون